قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خطبہ نمبر 2۔ صفین سے پلٹنے کے بعد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہیے، اس کی عزت و جلال کا آگے سر جھکانے اور اس کی معیشت سے حفاظت کرنے کے لیے اس سے مدد مانگتا ہوں، اس کی کفایت و دستگاری کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جسے وہ دشمن رکھے اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، جس کا وہ کفیل ہو وہ اس کا محتاج نہیں رہتا۔ ہم اور طلب امداد وہ ہے جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلہ بھاری ہے اور ہر گنجے گراں مایا سے بہتر و برتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتا و لا شریک ہے۔ ایسی کسی کی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہو اور جس کو نچوڑ بغیر کسی شامبے کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے، زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے۔ یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور شیطان کی دوری کا سبب یہ ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشان، لکھی ہوئی کتاب، ذو فشاں نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ، یقین کے ستون متزلزل، اصول مختلف اور حالات پراگندہ تھے۔ نکلنے کی راہیں تنگ و تاریک تھیں، ہدایت گمنام اور ضلالت ہماگیر تھی، کھلے خزانے اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جا رہی تھی۔ ایمان بے سہارا تھا، چنانچہ اس کے ستون گر گئے، اس کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے، اس کے راستے مٹا دیے گئے اور شاہراہیں اجڑ گئیں۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کے راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے، انہی کی وجہ سے اس کے پھریرے ہر طرف لہرانے لگے۔ ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے رونتے اور اپنے گروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ لوگ ان میں حیران و سرگرداں، جاہل و فریب خوردہ تھے۔ ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے، جہاں نیند کی بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے۔ اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز اور سرفراز تھا۔ اسی خطبے کا ایک حصہ جو اہل بیت نبی سے متعلق ہے۔ وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہیں ہیں، علم الہی کے مخزن اور حکومتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ذوف کی کپ کپی دور کی۔ اسی خطبے کا ایک حصہ دوسروں سے متعلق ہے۔ انہوں نے فسق و فجور کی کاش کی غفلت و فریب کے پانی سے اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہوا۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔